اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ٹرم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان کو موت آنی ہے۔ دیکھیے، انسان کا لفظ قرآن کے اندر الگ سے ہے، اور انسان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج نہیں، پھر کسی اور دن۔ لیکن جو یہاں نفس کا جو لفظ آیا ہے، یہ نفس کا لفظ کئی جگہ پر آتا ہے، جس میں مختلف قسم کے بارے میں قرآن میں بات کی جاتی ہے، جس میں نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی تھوڑا سا میرے لیے دلچسپ ہے، آپ کے لیے ہو یا نہ ہو۔ یہ جو لفظ ہے نفس، جب یہ کہا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ نفس کا یہ لفظ آتا ہے، اور وہ ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں۔ ہم سبھی نے ایک چیز سن رکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ سیلز، اور وہ جو سیل ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ جنہوں نے بایولوجی کو پڑھا وہ اس کے بارے میں بہتر جان اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور عام طور سے یہ ایک لوگوں کا آبجیکشن ہے کہ کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے؟ دیکھیے، قرآن سائنس کے لیے پریرت کرنے والی ایک کتاب ہے، اور جب سائنس کے جو ڈسکوریز جب وہ پوری ہوتی ہیں تو ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کی کتاب ہے یا سائنس کے لیے پریرت کرنے والی کتاب ہے، اور یہ ٹھوک بجا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نازل کردہ کتاب ہے اس کی طرف سے کہ جس نے خلق کیا۔ 96 کی جو پہلی آیت ہے اس میں ہم جان چکے ہیں کہ اقرا کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور یہ جو اقرا جب کہا جاتا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اعلان کر اپنے رب کی طرف سے کہ جس نے خلق کیا، تو بس وہی کام کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش میری بھی ہے۔ یوں تو عربی ہماری زبان نہیں، لیکن جو قرآن کی جو زبان ہے وہ عربوں کی بھی زبان نہیں، اس کو ارامائک لینگویج کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے، اور یہ زبان جس کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان بنا دیا سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت آپ کے پاس موجود ہے، بس آپ کو ہاتھ بڑھانا ہے یا آپ کو اس کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے۔ یہ جو نفس کا لفظ یہاں پر آیا ہے قرآن کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سورہ آل عمران کی 185 جو آیت ہے اس کی شروع کے کچھ لفظ ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا عام طور سے ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہر پرانی کو یا ہر انسان کو، ہر منشیہ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی انہوں نے یہاں پر سواد کر دیے ہیں۔ سواد مطلب جو چکھنے والا جو سواد ہوتا ہے، جس ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور ہر ایک نفس کے معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں جب ہم سورہ نساء کی پہلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں، جس میں لکھا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے ناس، یا ایھا الناس۔ دیکھیے، یہاں ناس کو جو ہے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے یہ ناس کون ہے؟ یہ ناس جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہی ہے جو انسان کا مادہ ہے، انسان کے لفظ کا جو مادہ ہے وہی ناس کا مادہ ہے۔ یہاں سارے ناس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تقوی رکھیے اپنے رب کے لیے۔ رب نے کیونکہ خلق کیا، یہ ہم نے 96 میں جان چکے ہیں ہم کہ 96 میں کہا کہ اعلان کر اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ جس نے خلق کیا اس رب کی طرف سے اعلان کر کہ جس نے خلق کیا کیسے؟ من نفس واحدۃ، ایک سنگل نفس سے۔ جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سنگل سیل سے کیسے، ہاں نفس کے معنی سیل کے ہیں یہاں پر، وہ جو سیل ہے سنگل سیل سے وہ جانتے ہیں۔ پھر آگے کیا آنے والا، وخلق منہا زوجہا، اور اس کے پھر دو کر دیے، مطلب اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سیل ڈویژن میں۔ سیل ڈویژن میں ایک سیل سے دوسری سیل بنتی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بسا، پھیلا دیا ہم نے کس کو؟ رجالن کثیرن و نساءن، ہم نے پھیلا دیا مردوں کو اور عورتوں کو۔ یا نساء کے معنی عورت کے ہی لے رہا ہوں کیونکہ رجال کے ساتھ نساء آ رہا ہے، اس لیے عورت کے معنی آ رہے ہیں۔ آگے چل کے اس کے معنی بدلیں گے کیونکہ نساء کے کچھ اور بھی معنی ہوتے ہیں کہ اس نے جوڑا جوڑا بنایا، جوڑے میں ایک میل اور ایک فیمیل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نفس واحد سے پیدا کیا، جوڑے جوڑے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہاں سیل ڈویژن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم مدعا ہے سیل ڈویژن۔ اس کا ریزن ہے کہ جب بھی ہم سیل ڈویژن کے بارے میں بات کرتے ہیں بایولوجی میں، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سنگل سیل سے اس کا جوڑا بنتا ہے، وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اور جب ہم اس سے
دوسری آیت کی طرف سوئچ کرتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک نفس کو جو ہے وہ موت آتی ہے۔ سارے دن میں 24 گھنٹے میں ہماری بہت سی ہزاروں لاکھوں سیل جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایسی ہزاروں لاکھوں سیل بن جاتی ہیں جس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن پتہ کن کو چلتا ہے؟ جو لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا، ریزن کہ ہم چل پڑے جو معجزے ہیں ان کی طرف، جبکہ اللہ نے کہا ہے عقل کا استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سیل ڈویژن ہے یہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے ان آیتوں میں، اور پھر ہم بات کریں گے کسی اور دن ان نفس مطمئنہ کے بارے میں، نفس لوامہ اور نفس امارہ کے بارے میں۔ لیکن مطمئنہ سے تو آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب نفس مطمئن ہو جاتی ہے، مطمئن کو کہتے ہیں کمپلیسنٹ، یہ ایک لفظ ہے انگلش میں کہ جہاں بس اب آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے، آپ جو کچھ چاہتے تھے، جو کچھ آپ کی ضرورت تھی وہ ساری پوری ہو چکی ہے، بس اب آپ کو اس کے آگے اور کسی چیز کی خواہش باقی نہیں رہی۔ تو یہ نفس کی خواہش کی بھی بات ہوگی، لیکن آج نہیں، پھر کسی اور دن ہوگی۔ تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے بارے میں ہم کسی اور دن بات کریں گے۔ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں سیل ڈویژن کے بارے میں، اور سیل ڈویژن ایک بہت ہی اہم مدعا ہے ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی بات نہیں۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے، مجھے اس کا نمبر اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہاں قرآن میں فرمایا گیا اس آیت میں کہ ذرا تم اپنے اس جسم کی طرف تو دیکھو کہ ہم نے اس کو کتنا متوازن بنایا ہے۔ ہم نے متوازن بنایا ہے۔ یہ ہم کون ہیں؟ اللہ کے بارے میں تو ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن پھر یہ ہم کون ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ باکس میں ضرور کچھ لکھیے گا کہ یہ میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے کہ موسیٰ سے کہا گیا کہ میں ہوں اللہ اور تم وادی طویٰ میں ہو، تو وہاں میں کہا جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ جس کی آیت کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے اس وقت اس آیت کا اور سورہ کا نمبر میرے دماغ سے نکل گیا کہ ہم نے تمہیں کیسا متوازن بنایا، کتنا بیلنسڈ بنایا ہے۔ ذرا اپنے اس جسم کے اوپر غور تو کر کے دیکھو، ہم نے تمہیں کتنا متوازن بنایا ہے۔ آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں گے تو آپ اس کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیں گے، اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کسی خاص انسان یا خاص قوم کے لیے کتاب نہیں، یہ سبھی کے لیے ہے۔ ہاں، لیکن جو قومیں اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چل پڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم اس کلام کو پیٹ پیچھے ڈال دو گے تو پھر ہم تمہاری جگہ دوسری قومیں لے آئیں گے۔ وہ دوسری قوم تیار ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ وہ دوسری قوم وہ تیار کر رہا ہے، اور یہ ہر دور میں اس نے کیا ہے کہ وہ جن لوگوں نے اس کے کلام کو، اس کے کتاب کو، اس کی گائیڈنس کو چھوڑا، وہ اس کی جگہ ان دوسرے لوگوں کو لے آیا، اور وہ ان کو لے کر آئے جنہوں نے اس گائیڈنس کو تھام لیا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی گزرے تو آپ کو اس کتاب کو تھامنا پڑے گا، اور جن قوموں نے اس کتاب کو تھاما ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی انقلابی کتاب ہے، اور یہ کتاب مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ ہر اس انسان کے لیے جو گائیڈنس چاہتا ہے، جس کو گائیڈنس چاہیے، جو چاہتا ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے گائیڈنس ملے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے، تو وہ اس کے اندر دیا گیا ہے۔ نفس واحد سے جوڑے جوڑے پیدا کیا، دنیا میں پھر اس کو پھیلا دیا، اس زمین پہ پھیلا دیا۔ سیل مرتی ہیں، ہر نفس کو موت آتی ہے۔ تو یہ سیل ڈویژن کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔